وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جماعت المسلمین میندری نے یہ 2 روزہ دینی کیمپ کا انعقاد کیا۔ آپ لوگوں نے اس میں شرکت کی، کسی نے مکمل 2 دن، کسی نے الگ الگ مجلس۔ ہم جماعت المسلمین میندری کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے دعوت کو قبول کیا اور اپنا وقت فارغ کر کے آپ یہاں تشریف لائے، اور آپ کی خدمت میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو معافی بھی مانگتے ہیں۔ اس کیمپ کے اندر جو موضوعات رکھے گئے، یہ ہمارے اکابرین کے مشورے سے اس چیز کا وجود میں نیرول کے اندر اور یہاں پر بھی اکابرین سے مشورہ کیا گیا اور یہ ترتیب لائی گئی۔ اس میں جو موضوعات تھے سیکھنے سکھانے کے، یا جو نمازوں کے بعد بیانات تھے، اس کا بھی مکمل مشورہ حضرت مفتی اظہر صاحب، حضرت مولانا ارشد صاحب، مفتی رفیق صاحب اور دیگر علماء سے اس کے مشورے ہوئے۔ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان موضوعات کو رکھا گیا۔ ایسے حالات تو مسلمانوں کے ہر اعتبار سے، معاشی لے لو، سماجی لے لو، سیاسی، ہر اعتبار سے پریشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے رکھی وہ سیرت پاک رکھی کہ کل 10 سے 12 سیرت پاک کا مذاکرہ ہم نے رکھا سیکھنے سکھانے کی شکل میں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم ملاقاتیں کرتے ہیں اور امت کا ایک مزاج کہ کتنا سارا طبقہ ایسا ہے کہ جس نے کبھی پورے سیرت پاک کو نہیں پڑھا، بہت سارا طبقہ۔ ہم جانتے ہیں ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فیس بک، واٹس ایپ یا یوٹیوب کے لیے یا دوسری ضروریات کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، اور میں سیرت پاک کا مطالعہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، میں نے اپنے پیغمبر کی لائف کو پڑھا کہ نہیں، کم سے کم مختصر کتاب سیرت خاتم الانبیاء، اور میں نے اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کی کہ نہیں کی۔ ایک جگہ پر ایک نیو مسلم کو بیان کے لیے کھڑا کیے، اس کو 14 دن ہو گئے تھے اسلام لا کر، بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس نے کہا میں کیا بات کروں گا، کہا مشورے سے آپ کی بات طے ہوئی ہے۔ تو وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ مجھے 14 دن ہو گئے ایمان لا کر، میں نے 14 دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 14 سنتوں کو اختیار کیا ہے۔ ارے تم تو برسوں کے مسلمان ہو، تمہارے پاس نبی کی کتنی سنتیں ہوگی؟ تو لوگ رونے لگ گئے کہ نہ ہم نے سنت کو سیکھا، سنت بھی ہمارا ایک موضوع تھا اور موضوع ہے، نہ ہم نے سنت کو سیکھا اور نہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ حضرت مولانا منیر صاحب فرماتے ہیں کہ سنت پر سنت کی نیت سے عمل کرے، اللہ ایسی لطیف کیفیت عطا کریں گے کہ جس کو زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت فرماتے آزما کر دیکھ لو، کر کے دیکھے بندہ کہ اتباع سنت، اتباع شریعت۔ تو ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، سیرت کو سنا؟ تو میری اور آپ کی ذمہ داری، ہم نے کبھی گھر میں سیرت کی بات کی؟ میں نے اپنی نیت کر کے بات شروع کی ہے، آپ عمل کی۔ حضرت فرماتے ہیں مولانا منیر صاحب کہ عمل کی نیت سے بات کرے اور عمل کی نیت سے بات سنے تو عمل وجود میں آتا ہے۔
عامتاً سننے سنانے کی نیت ہوتی ہے تو سننا سنانا وجود میں آتا ہے. تو ہم یہ بات عمل کی نیت سے سنتے ہیں, عمل کی نیت سے کرتے ہیں کہ میں اپنے سرکار کی سیرت کو اپنے گھر کے اندر تعلیم کی شکل میں لاؤں گا, اور میری بیوی اور میرے بچے میں ان کے سامنے سیرت کو پڑھ کے سناؤں گا. تعلیم ہوں گی گھر میں سیرت پاک کی کہ آپ سسم کا بچپن, جوانی اور زندگی کیسے گزری, مکی زندگی, مدنی زندگی کیسی گزری ہے. تو سیرت پاک کی گھر میں تعلیم ہو, اور سیرت کے مطابق اپنی صورت بھی بنانا, اور اپنی سنت کو, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو بھی اختیار کرنا, ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرنا. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ غیر سنت طریقے پر مسجد میں داخل ہو رہے تھے, آواز آئی یا ثور ماذا تفعل, اے بیل کیا کر رہے ہو, تو یوں رک گئے اور پیر پیچھے لیا اور سنت کے مطابق داخل ہوئے. حضرت محمد منیر صاحب سے ایک شخص نے کہا کہ میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور پھر مجھے یاد آتا ہے کہ میں غیر سنت طریقے پہ داخل ہوا. مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہونا, پہلے بائیں پیر کی چپل, پھر دائیں پیر کی نکالنا, دعا, درود, اعتکاف کی نیت, اور داہنے پیر سے مسجد میں داخل ہونا. حضرت نے فرمایا کہ جب تم آئے اندر اور تمہیں یہ احساس ہوا کہ تم غیر سنت طریقے پہ آئے تو واپس جاؤ, باہر جاؤ, اور پھر سنت کے مطابق اندر آؤ. تھوڑے دن کے بعد وہ بندہ ملا کہ الحمدللہ اب عادت ہو گئی, اب نہیں چھوٹتی. اللہ والے علاج بتاتے. ماشوی تھانوی علیہ الرحمٰ نے لکھا کہ بیت الخلاء میں سنت کے مطابق جانا, سنت کی نیت سے, اور فارغ ہو کر باہر آنا, یہ کوئی 1000 رکعت نفل نماز غیر سنت طریقے پہ پڑھے اس سے یہ افضل ہے, کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو ہم نے ایک جو موضوع رکھا سنت کا تھا, ہم جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہیں آئیں گے, ہماری زندگی سیرت پاک کے مطابق نہیں بنے گی, ہم لوگوں کو عملاً دین کیسے پیش کریں گے. یو پی کے اندر پہلے کی بات ہے, ایک انگریز ایمان لایا, وضو خانے پہ گیا تو وضو خانہ گندا تھا, تو اس نے خادم سے کہا کہ یہاں گندگی ہے, صاف کرو. تو وہ خادم نے کہا اچھا ابھی تک تیرے اندر سے انگریزی پنا گیا نہیں, یعنی صفائی کس کا ہے معاملہ, گویا انگریزوں کا, جبکہ الطہارۃ نصف الایمان. تو وہ جب ذمہ داروں کو مسجد کے پتہ چلا کہ ایسی ایسی بات پیش آئی ہے, تو وہ ملاقات کے لیے گئے اس کی, اور اس کی سمجھائش کی, معافی مانگی. پھر اس سے کہا کہ وہ ہمارے جو خادم صاحب سے غلطی ہوئی تو کہیں آپ ایمان سے ہٹ نہ جانا اس بات کی وجہ سے. اس نے کہا رکو رکو رکو, کہ میں نے جو ایمان لایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کے لایا ہے. تمہیں دیکھ کر میں نے ایمان قبول نہیں کیا, تم کو دیکھ کر ایمان قبول کرتا, ایک دن میں ایمان سے ہٹ جاتا, کہ تمہارا یہ حال ہے. تو میڈیا جو اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں جو غلط باتیں پھیلاتا ہے, تو چونکہ ہم نے آپ سسم کی لائف کو پیش نہیں کیا, ہم نے پریکٹیکلی اس کو عملاً پیش نہیں کیا, تو غیر لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے, ہاں مسلمان ایسے اور اسلام ایسا. اس کی پوری ذمہ داری مسلمانوں پر آتی ہے. اگر مسلمانوں نے عملاً اسلام کو پیش کیا ہوتا, دین کو پیش کیا ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش کیا ہوتا, تو ہوتا کیا کہ جب وہ میڈیا اسلام کو غلط پیش کرتا, مسلمانوں کو غلط پیش کرتا, تو وہ پڑوسی کہتا نہیں نہیں یہ میڈیا جو کہتا ہے نا ویسا اسلام اور مسلمان نہیں, یہ جو میرا پڑوسی ہے نا جو میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے یہ اسلام ہے, یہ مسلمان ہے. وہ آفس میں کام کرنے والا کہتا یہ غلط خبر دے رہا ہے, وہ جو میرا آفس میں میرے ساتھ کام کرتا ہے نا اس کے اخلاق میں نے دیکھے ہیں, وہ اسلام ہے, یہ تو غلط بتا رہا ہے. وہ بائر کہتا کہ وہ جو میرا دکاندار جس سے میں مال خریدتا ہوں نا وہ جیسے معاملات پیش کرتا ہے نا اسلام تو وہ ہے, یہ تو غلط بتا رہا ہے. نہ معاملات میں ہم نے اسلام کو پیش کیا, نہ معاشرت میں پیش کیا, نہ اخلاق میں پیش کیا. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سیرت پاک کو عملاً سب کے سامنے پیش کریں. ہم کتنی سی اچھی کتاب لکھے اور ہم اس کا اجرا کرائے کہ دیکھو ہم نے سیرت پاک پہ اتنی اچھی کتاب لکھی, لوگوں کا زبان حال سے ڈیمانڈ یہ ہے کتاب نہیں چاہیے, زندگیاں بتاؤ, زندگیاں بتاؤ اسلام کے مطابق. کہ دو طبقوں سے ایمان دنیا میں پھیلا ہے, ایک اولیاء اللہ کے ذریعے سے اور ایک
تاجروں کے ذریعے سے اولیاء اللہ نے اخلاق کو اسلام کے پیش کیا اور تاجروں نے معاملات کو پیش کیا. میرے بھائیو یہ ذمہ داری ہے. ہم یہ سمجھیں گے لوگ اسلام کے قریب آئیں گے، لیکن پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق کو زندہ کرنا پڑے گا، ان کے معاملات کو زندہ کرنا پڑے گا. کہ قافلہ مدینے کے قریب آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا واقعہ ہے، مختصراً وہاں سے اونٹ خرید کے لاتے، پیمنٹ نہیں کرتے، کہتا میں پیمنٹ بھیجتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو جس نے بیچا ہوا رہتا ہے اونٹ وہ سردار کے پاس جاتا ہے. عیسائیوں کا قافلہ ہے کہ میں نے تو بغیر پیمنٹ کے بغیر پہچان کے بیچ دیا، مجھے پیمنٹ کی ذمہ داری آپ لے لو. وہ رونے جھگڑنے لگتا ہے تو اندر سے وہ سردار کی بیوی کہتی ہے کیا ہوا؟ کہاں ایسی ایسی بات ہے، اس سے کہہ دو، اس سیلر سے کہہ دو کہ تیرے پیمنٹ کی ذمہ داری میں لیتی ہوں. تو وہ شوہر سردار پوچھتا ہے کہ تو کیسے ذمہ داری لیتی ہے، تو ان کو جانتی بھی نہیں. کہتے میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، میں رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں جو میں نے چہرہ دیکھا وہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات. تھوڑی دیر میں صحابہ کھجورے لے کے آتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی نے آپ سے جو ہے وہ کسی سے ڈیل کی تھی، کہاں مجھ سے کیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کیے اور یہ پیمنٹ دی ہے. سارا قافلہ کہتا ہے جب تک ہم اس شخصیت سے ملیں گے نہیں، اس کے چہرے کو دیکھیں گے نہیں، ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے. سارا قافلہ مدینے میں آتا ہے، سرکار کو دیکھتا ہے اور ایمان قبول کر لیتا ہے. سارا کا سارا قافلہ ایمان قبول کر لیتا ہے. میرے بھائیوں یہ تاریخ دہرانی پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، معاملات کو زندہ کرنا پڑے گا. تفصیلی باتیں تو بہت ساری ہے اس تعلق سے، ہم علماء سے، ائمہ سے موقع پر سنتے رہتے ہیں کہ ہم کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت اور سنت کو لانا پڑے گا. جیسے پہلے ایمان پھیلا صلح حدیبیہ 1400 صحابہ، 2 سال فتح مکہ 8000. کیسے ہوئے کہ 2 سال میں مکے والوں کو موقع ملا کہ آؤ، اور مدینہ میں لوگوں کے اخلاق کو، معاملات کو دیکھا ہے تو لوگ پھر ایمان کے اندر داخل ہو گئے. تو ایمان جو لوگوں نے قبول کیا ہے وہ اخلاق کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر قبول کیا ہے. تو وہ صورت اور وہ سیرت کو ہمیں لانا پڑے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے ہم نے اس موضوع کو خاص طور پہ رکھا تھا. ایک موضوع ہمارا تھا عوام علماء سے جڑے. آج یہ جو گیپ ہے، اسپین کی تاریخ ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر 500 سالہ اسلام کی حکومت، پھر کوئی نام لینے والا نہیں، اس کی جو ہسٹری ہے، جو باطل نے محنت کی وہ یہ کی کہ عوام کو علماء سے دور کیا. جب عوام علماء سے دور ہو گئی، اب ان کو جس فتنے میں چاہے مبتلا کر دو یہ مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ علماء سے دور ہے. ہمارے مولانا ارشد صاحب، ہم فارسی میں تھے، ہم کو یہ واقعہ شری وردھن کا ہی بتایا تھا. ایک بندہ نماز میں آیا مغرب کی، ظہر اثر میں بھی اسی طرح کرتا تھا. مغرب میں آتا اور 3 رکعت مغرب کی پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرتا تھا، امام کے پیچھے کھڑا ہوتا، 1 رکعت پڑھتا اور پھر سلام پھیرتا تھا. اب یہ کس سے جڑا؟ علماء سے جڑنا چاہیے تھا اپنی زندگی کو سیکھنے کے لیے. تو اب یہ نیٹ سے جڑا. تو مولانا نے اس کو پکڑا کہ بھائی، مولانا موجود ہے یہاں پر، مولانا نے اس کو پوچھا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جب سفر میں آ رہا تھا، جس کنٹری سے اس نے نام بتایا، تو میں نے نیٹ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ میں مسافر ہوں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو مجھے نیٹ سے یہ جواب ملا کہ 3 رکعت مغرب کی پڑھو، سلام نہیں پھیرنا، کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھنا عشاء کی. مغرب بھی ہو گئی، عشاء بھی ہو گئی. مولانا نے کہا مغرب بھی گئی اور عشاء بھی گئی، دونوں گئے. ہمارے قاری صاحب، قاری رشید اجمیری صاحب فرماتے ہیں کہ 5000 سائٹ تو یہودی چلا رہا ہے اس وقت. 5000 سائٹ. ہم نیٹ سے جڑ رہے، ہم نیٹ پہ، یوٹیوب پہ ہمارے اکابر علماء کے بھی بیانات سننا چاہیے، لیکن پھر ہمارے جو علماء ہیں ان کو ان سے کمپیئر نہ کرے. اور دوسری بات کہ جب علماء کی مجلس، علماء سے جڑنا، اس کی فضیلت کتنی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عالم کی مجلس، حدیث پاک ہے، ایک عالم کی مجلس 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے اور 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے افضل ہے. اور اس 2 دن کے اس کیمپ کے اندر اکابر علماء کی حاضری، ان کے بیانات کل بھی آج بھی
تو صحابہ نے پوچھا اچھا 1000 رکعت نفل نماز کتنا مشکل کام ہے، 1000 مریضوں کی عیادت، ایک مریض کی عیادت صبح کرو 70,000 فرشتے شام تک دعا کر رہے ہیں مغفرت کی، اور جنت میں محل بھی بن رہا ہے یا باغ مل رہا ہے، اور 1000 جنازوں میں شریک، جنازے میں مکمل شریک رہے تو 2 قیرات ثواب، اور اس میں 2 قیرات یعنی 2 پہاڑ، اور چھوٹا پہاڑ احد پہاڑ کے برابر، اور احد پہاڑ 7.5 کلومیٹر کا ہے۔ ایک عالم کی مجلس پہ اتنی فضیلت، لیکن کیا کیا شیطان نے کہ عوام کو علماء سے، محنت کی باطل نے کہ نیٹ سے جوڑا، علماء سے دور کر دیا۔ کس سے مسئلہ پوچھیں گے؟ نیٹ سے مسئلہ پوچھیں گے، علماء سے نہیں مسئلہ پوچھتے۔ پھر حدیثوں کے مطلب غلط آتے کہ بیر کا درخت مت کاٹو وہ جہنم میں، اور الگ الگ اسٹیٹس رکھے جا رہے کہ یہ حدیث، اس حدیث کو سمجھنا بھی تو پڑے گا۔ کس سے سمجھیں گے ہم؟ علماء سے پوچھیں گے۔ ایک ہمارے رشتہ دار کہنے لگے ممبئی میں کہ ہمارے سسرے بکرے کی قربانی نہیں کر سکتے، تو میں نے پوچھا کیوں؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو۔ تو ہم نے کہا یہ آیت کا شان نزول، اس آیت کا تعلق وہ الگ چیز ہے، ان کو بولے بکرے کا گوشت پسند نہیں ہے تو وہ بکرے کی قربانی نہیں کر سکتے۔ قرآن کے مطلب کو خود سے سمجھا۔ ہم سے کہا، ہم نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور وہ جو قربانی کرنا ہے نا وہ پسند ہو نہیں پسند ہو وہ تو الگ مسئلہ، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اب یہ کیا میں نے کہا تم نے کہاں سے یہ بات سنی؟ کہا میں نے ڈائریکٹ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ رجال اللہ اور کتاب اللہ دونوں اللہ بھیجتے ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ اللہ نے کتاب بھی بھیجی، ساتھ میں کتاب کو سمجھانے والے کو بھی بھیجا۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم ڈائریکٹ، بعض لوگ کہ میں ڈائریکٹ جو ہے وہ قرآن کو سمجھ رہا ہوں، ایک شخص میں ڈائریکٹ جو ہے وہ یہ کر رہا ہوں، تو میں نے عربی میں کتاب، میرے پاس بخاری چھوٹی سی تھی، میں نے کہا اس کا ترجمہ کرو، مجھے نہیں آتا، میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، تو میں نے کہا اس کا مطلب تو اس ٹرانسلیٹر کو فالو کرتا ہے، تجھے تو عربی ہی نہیں آتی، تو ڈائریکٹ کیسے فالو کرے گا؟ تو اس کے لیے ہم کو علماء سے جڑنا پڑے گا۔ باطل نے حقیقت میں یہ بہت محنت کی، سالوں گزر جاتے، سالوں، اور کسی کو نماز میں کوئی مسئلہ ہی نہیں پیش آتا، علماء سے پوچھتا ہی نہیں۔ وہ مسائل کون سے پوچھیں گے؟ ایک انٹرسٹ کے پیسے کا مسئلہ، اس کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ، زکوٰۃ کا موقع آئے گا، کچھ لوگ وہ پوچھیں گے، دونوں کا تعلق مال سے، زکوٰۃ کا کچھ لوگ، اور سب سے زیادہ جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے وہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ میں نے خواب میں دیکھا میں جنت میں ہوں، میرا ایسا ہو رہا ہے، میرا ویسا ہو رہا ہے۔ حضرت محمد منیر صاحب کے ساتھ میں تھا، فون آیا کہ حضرت میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، پر میں خواب کی باتیں نہیں پوچھو، بیداری کی باتیں پوچھو۔ احکام جو ہے وہ بیداری کی حالت میں ہے، نماز بیداری کی حالت میں، خواب میں احکام نہیں ہے۔ تو امت علماء سے کٹی، امت کا نقصان ہو گیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم یہاں سے یہ پیغام دے رہے ہیں، میسج ہے۔ حضرت فرماتے مولانا منیر صاحب جیسے ہمارا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، ایسا فیملی عالم مفتی ہو، اور ہم اس سے جو ہے وہ اپنی زندگی کے مسائل کو پوچھے اور پوچھ کر زندگی گزارے۔ تو یہ ہم نے ایک موضوع رکھا تھا کہ عوام علماء سے جڑے، کس تک ضرورت۔ پھر ایک موضوع تھا والدین کے حقوق۔ آج جو والدین یہاں موجود ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کی اولاد جب ان کو ستاتی ہے، ان کی قربانیاں ہوتی ہے، اس قربانی کے بعد جب وہ تکلیف پہنچتی ہے تو زبان خاموش ہوتی ہے اور آنکھ سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات۔ یہ تو ادلے بدلے کی دنیا ہے اس معاملے میں، والدین کے معاملے میں، کہ جیسا سلوک ہم والدین کے ساتھ کریں گے ویسا ہماری اولاد ہمارے ساتھ سلوک کریں گی۔ مولانا عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہی مراد آباد کے شیخ الحدیث تھے۔ انہوں نے اپنے جاننے والے کا یہ واقعہ بتایا کہ اس کو اس کا بیٹا گھر سے مارتے ہوئے نکالا، گھسیٹتے ہوئے نکالا اور ایک کچرا ڈالنے کی جگہ تک لایا، اور وہاں پر لانے کے بعد اس کا باپ کہنے لگا بیٹا بس، بیٹا رک جا، بیٹا رک جا۔ تو وہ باپ، وہ بیٹا کہ اتنا مارا، گھسیٹتے ہوئے لایا، کچھ نہیں کہا، یہاں آنے کے بعد رک جا، بس بیٹا رک جا۔ کیا ہوا ابا؟ کہ میں نے اپنے باپ کو مارتے ہوئے یہاں تک لایا تھا۔ حضرت اپنے تعلقات والے کا یہ واقعہ بتا رہے کہ میں نے اپنے باپ کو مارتے ہوئے یہاں تک لایا تھا، اگر تو ایک قدم بھی آگے بڑھے گا کل تیری اولاد بھی تجھے مارتے ہوئے یہاں تک لائے گی۔ والدین کے معاملے میں نقد معاملات، خدمت کریں گے،
ان کا ادب احترام تو دنیا میں اللہ مالداری دیں گے، آخرت میں جنت دیں گے. اور اگر ان کی نافرمانی ان کو تکلیف پہنچائی، ان کے آنکھوں سے آنسو نکالے، اب کیا ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت کر، ہماری اولاد ویسا سلوک کریں گی اور جو ہے وہ آخرت میں رضا رب فی رضا الوالدین، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے. تو یہ ایک بہت حساس موضوع ہے. اس وقت ہم سمجھتے ہیں نماز دین کا ایک حصہ ہے، عبادت، ذکر، تلاوت سب کچھ دین کا حصہ ہے، لیکن والدین یہ اتنی بڑی نعمت. آپ نے فرمایا یہی تمہاری جنت اور یہی تمہاری دوزخ. صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا ان کی خدمت کرو، ان کو راضی کرو تو جنت، ان کو تکلیف دو تو یہی جہنم. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَا، اگر والدین ظلم کرے تب بھی؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے تھے، آگے ہوئے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، 3 مرتبہ فرمایا. اگرچہ والدین اولاد پر ظلم کر رہے لیکن اولاد کے ذمہ ہے کہ ان کی خدمت کرے، اولاد کے ذمہ ہے کہ والدین کی خدمت کرے. بہت سارے نوجوان کل بھی اس ٹاپک پر بات سنی اور ارادے بھی کیے لیکن معافی مانگنا پڑیں گی. مولانا سجاد صاحب کے بیان میں ہم لوگ بہت سال پہلے گئے تھے تو وہ جو ہے وہ حضرت نے والدین پر بات کی. ہمارے ساتھ ایک نوجوان نیرول کا تھا، وہ کہنے لگا کہ مولانا مجھ سے کہ حضرت نے کہا ہے کہ ماں سے معافی مانگو، لیکن میں دل کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے اپنے ماں سے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی کہ میں اپنی ماں سے کیسے معافی مانگوں. مجھ سے کہنے لگا. ہم نے کہا یہ حضرت کا بیان سنے؟ ہاں. کہ اگر ان کو تیرا پیر لگتا تو ان سے معافی مانگتا؟ کہاں، کیونکہ تیرے دل میں ان کا ادب احترام ہے، تیری امی کا ادب احترام نہیں ہے. وہ گیا، اس کی تھوڑی سمجھائش ہوئی، وہ گیا اور جا کر اس نے ماں سے معافی مانگی، ماں سے معافی مانگی. اس کی ماں آنسو سے رو رہی تھی ہمارے بھائی کے پاس، اور کیا کہہ رہی تھی پتہ ہے؟ آج زندگی میں پہلا موقع ہے کہ میرے بیٹے نے مجھ سے معافی مانگی ہے، پہلا موقع ہے کہ میرے بیٹے نے مجھ سے معافی مانگی ہے. تو میرے بھائیوں، والدین کے حقوق، والدین کی خدمت، کتنے اس سے واقعات بھرے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ، ہم جانے کے بعد یہ کیمپ سے ہم یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ ہم اپنے والدین سے معافی مانگیں گے. کچھ نہ کچھ درجے میں ہر ایک سے ماں باپ کی کچھ نہ کچھ کوتاہی حقوق میں ہوتی ہی رہتی ہے، کسی نہ کسی درجے میں. تو ہم جو ہے ان سے معافی مانگے. اور ایک ہمارا اس وقت اس کیمپ کے اندر موضوع تھا نکاح اور طلاق کے مسائل. ایک تھا وراثت. حضرت مفتی عمر صاحب نے تفصیل میں بات کی. ہم نے حضرت سے درخواست کی کہ ہم اس کو کتاب کی شکل دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کو کتابچہ بنا کر لوگوں میں تقسیم کریں گے. بہت اہم بات کل مغرب بات کی وراثت کے اوپر. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب فتح پوری، ہم لوگ ہمارے یہاں جلسہ ہمارے مکتب کا تھا، ہم نے ان کو بلایا تھا. حضرت مفتی رفیق صاحب بھی تھے. کھانے پر ہم بیٹھے تھے تو کھانے پر انہوں نے ایک بات کہی، عجیب بات کہی. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا میٹنگ ہوئی کہ وراثت کے بارے میں، تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا مسلمانوں کی طرف سے آنا طے تھا. انہوں نے فون کیا کہ میں نہیں پہنچ سکتا ہوں تو آپ جائیے. تو مفتی عزیز الرحمان نے کہا کہ میں ان کی جگہ پر ان کا نائب بن کر گیا، اور غیر مذہب، الگ الگ مذہب کے رہنما تھے اور میں بھی تھا، اور یہ بات شروع ہوئی کہ کون سا مذہب ہے جو بہن کو حق دیتا ہے. کہتے میں موجود، میں نے جب بہن کا حق اسلام کے اندر بتایا، سب نے متفقہ طور پر کہا واحد اسلام دنیا میں ایسا مذہب ہے جو بہن کو حق کے وراثت دیتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی مذہب وراثت نہیں دیتا بہن کو. تو میرے بھائیوں، یہ جو ایک نازک مسئلہ بتایا حضرت مفتی صاحب نے، تفصیل میں اس پر بات کی. ہماری ذمہ داری ہے ہم معلومات لیں، ہم اپنے گھر کے رشتہ داروں کے، ہمارے اوپر کوئی وراثت کا مسئلہ باقی ہے، کسی وراثت کا مال ہے، اس کو تقسیم کرے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے اس مہم کو چلانے کے لیے کئی اپنے خلفاء کو بھیجا الگ الگ علاقے میں کہ لوگوں میں اس علم کو زندہ، اس کو لوگوں میں بیان کرو. اور حضرت نے اپنے والد کی جو ہے وہ جو وراثت تھی اس کو اور خاندان کی وراثت کو جو تقسیم کیا ہے، ایسا بھی ہوا کہ 1 روپیہ پہنچانے کے لیے 5-5 روپیہ اس زمانے میں خرچ کیا. پہنچانا کتنا ہے؟ 1 روپیہ، اور پہنچانے کا خرچہ 5 روپیہ، لیکن پہنچایا. اور خود نے کچھ بھی وراثت سے نہیں لیا. حضرت مولانا منیر صاحب مدظل العلی، اللہ حضرت کی صحت میں، عمر میں برکت عطا کرے، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا کرے. حضرت نے بھی اپنے والد کی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں لیا، سب کو سب دے دیا، کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. وہ ایک
الگ معاملہ ہے، ہم کم سے کم یہ مسئلہ معلوم کریں. ہمارے حضرت مولانا شوکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہ محنت ہے نا، یہ جو آج لوگوں کا جمع ہونا، جب یہ ترتیب طے ہوئی، ہم نے مفتی صاحب سے کہا یہ تو ہمارے اکابرین کی فکریں تھی، وہ فصل انہوں نے لگائی تھی، آج بس تھوڑی کٹ ہو رہی ہے. بس جو ہمارے اکابرین آج دنیا سے چلے گئے. حضرت مولانا شوکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابا عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں وراثت کا مسئلہ لے کر گیا. جب میں ان کے پاس حضرت کے پاس مسئلہ لے کر گیا، پورا میں نے بات رکھی تو حضرت نے فرمایا خوش آمدید، مرحبا، کوکن سے تم پہلے آدمی ہو جو میرے پاس وراثت کا مسئلہ پوچھنے آئے ہوں. کیا فرمایا مولانا رحمت اللہ علیہ نے کہ تم پہلے آدمی ہو جو میرے پاس وراثت کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو. ہماری ذمہ داری ہے ہم جو ہے وہ معلوم کرے کہ بھائی کسی ہمارا معاملات باقی ہے اس کو ادا کر دے. اللہ خوب برکت دیں گے. حضرت محمد صاحب کئی واقعات بتاتے اس پر اللہ برکت عطا کریں گے. ایک موضوع ہم نے رکھا تھا نکاح اور طلاق کے مسائل. تو یہ بھی جو مسئلہ ہے کہ کئی بار کئی مفتی صاحب نے بھی بتایا ابھی اثر بعد، اور کئی مفتیان سے اس تعلق سے بات ہوئی کہ چند مہینوں میں 2 مہینوں میں بھی طلاقیں ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے حج عمرہ کو جاتے ہیں تو حج عمرہ کو سیکھ کر جانا بھی چاہیے. نکاح سے پہلے بچی کو جو ہے نکاح کے بعد کا دین سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے، اور نکاح کو سنت پہ لانا چاہیے. حدیث پاک میں برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچہ ہو. ہم اپنے آپ کو جانچے، ہم کون ہے جو سنت پر نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ بتاؤ نکاح کیوں کر رہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور وہ جو نظام چل رہا ہے پورے نکاح میں اس میں تو سنت کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیو ذمہ داری ہے کہ ہم نکاح کو آسان کریں. چونکہ نکاح کو ہم نے مشکل کیا تو زنا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. زنا آسان ہو گیا. اگر ہم نکاح کو آسان پیش کریں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، بالکل آسان نکاح. تو جب یہ چونکہ آج دوپہر میں اس تعلق سے بھی بات ہوئی تھی تو ہم جو ہے وہ یہ نیت کرے جن کے نکاح نہیں ہوئے وہ دوسری شادی نہیں، وہ تو سب آسانی سے اور چپکے سے ہی کرتے عامتاً. جو پہلی شادی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، ہم کو ایک سیمپل پیش کرنا ہے، ایک نمونہ پیش کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ سنت کے مطابق نکاح کریں گے اور کم خرچ والا نکاح کریں گے تاکہ ہمارے زندگی میں بعد کی زندگی میں برکت ہو. جو والدین یہاں ہیں جن کی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں وہ یہ نیت کرے کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی میں برکت چاہتے لہذا ہم کم خرچ والا نکاح کریں گے. ہمارا کیا معاملہ؟ ہم نے کھایا اسے کھلانا پڑے گا. لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ کھایا ہے کھلانا پڑے گا. لوگ کیا کہیں گے؟ کھایا ہے کھلانا پڑے گا. بس اسی میں ہمارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. رشتے دار نہیں مانتے، فلانا نہیں مانتا. ہم نیت کریں جن کے نکاح باقی ہے، نیت کریں کہ ہم سنت کے مطابق کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے، آسانی والا نکاح. ہم امت کے سامنے ایک سیمپل پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. حدیث پاک میں ہے کہ ایسی لڑکی سے نکاح کرو، جیسے روایت جو ہے تفصیل میں کہ مال کے لیے نکاح کیا جاتا ہے. تنکح المرأۃ لاربعین، مال کے لیے، جمال اور حسب نسب کی وجہ سے. اور فرمایا دینداری کا، دینداری کو اختیار کرو. کیا فرمایا؟ کہ دینداری کو اختیار کرو. تو لڑکی دیندار ہونی چاہیے، یہ اختیار کرنے کا حکم دیا. تو جن کو لڑکی، اللہ نے مجھے بھی لڑکی دی، بہت سارے لوگ ہیں جن کی بیٹیاں ہیں، کہ جب تعلیم یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کے لیے نیک لڑکی تلاش کرو تو جن کو اللہ نے لڑکیاں دی ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو نیک بنائے، ان کی صحیح تربیت کرے. یہ ماں باپ کو یہ تعلیم ہے جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہے کہ 1 یا 2 لڑکی کی صحیح تعلیم تربیت کریں گے، ان کو بوجھ نہ سمجھے تو کیا ہوگا کہ آپ سسم فرماتے جنت میں میرے ساتھ وہ اس طرح ہوگا، بوجھ نہیں. آج لڑکیوں کی صحیح تعلیم تربیت نہیں ہوتی. کالج کے نام پر آزادی، کتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، کتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی. مہاراشٹرا کا ہر مہینے کا اوسط 70 لڑکیاں، ہر مہینے 70 لڑکیاں جاتی ہے غیروں کے ساتھ، اور سب سے زیادہ پونے کی لڑکیاں جا رہی ہے. اور اللہ معاف کر، بس ہم لوگ یہ محنت کرتے، اس تعلق سے ہم ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں. عجیب عجیب معاملات ہے، عجیب عجیب معاملات ہے. جب وہ لڑکیوں کے سامنے بات کرتے پردے میں بیٹھ کر یا کسی طرح ان کے سامنے دین کی بات ہوتی ہے، بات کی جاتی ہے، عجیب. یہ تو ان کو ایک لڑکی جا رہی تھی، حضرت یہ واقعہ بتاتے، ایک لڑکی جا رہی تھی گیٹ کے ساتھ. تو دادا نے کیا کیا؟ دادا نے کہا کہ بیٹی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا.
تو پوتی کہنے لگی کہ دادا پوری زندگی اسلام بتایا ہی نہیں، آج جب معاشرے میں تمہارا نام خراب ہونے کا، تمہاری ناک کٹنے کا مسئلہ آیا، تب تم کو اسلام یاد آ رہا ہے، ہم کو تو پوری زندگی تم نے اسلام بتایا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ ان کی نگرانی ہی نہیں کہ کالج میں جا رہی ہے، کلاس میں جا رہی ہے، کون دوست ہے، کیسا موبائل یوز کر رہی ہے۔ ہم کو دیکھنا پڑے گا، ان کی نگرانی کرنا پڑے گی، ان کی تربیت پر جنت ہے۔ تو میرے بھائیوں ڈرنے کی بھی بات ہے، کہیں وہ آخرت میں ہماری پکڑ نہ کر دے کہ ہمارے والدین نے جو ہماری فکریں نہیں کی، ہم کو دین نہیں سکھایا۔ کتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی، روزانہ سرٹیفکیٹ آ رہے، جو ایک مہینے کا ان کو ٹائم ملتا ہے نا، روزانہ تقریباً ہمارے پاس آتے ہوئے الگ الگ گروپ بنے کہ یہ غیر کے ساتھ جا رہی، یہ غیر کے ساتھ جا رہی، کنٹینیو۔ صرف ہمارے پاس تو نبی ممبئی کے آتے ہیں، تو سوچو پورے مہاراشٹر میں وہ تو لیگل جو سرٹیفکیٹ بن رہے وہ 70 ہے اوسط۔ تو آپ اپنی بیٹیوں کی فکر کرنا پڑے گی، ان کے ایمان کی فکر کرنا پڑے گی، ان کی تربیت کرنا پڑے گی۔ اس کے لیے گھر میں وقت دینا پڑے گا۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے عشاء تک اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے۔ اب ہم کیا سمجھتے، میں نے مہابلیشور گھومنے لے جایا، میں نے ہوٹل میں کھانے لے جایا، یہ میں نے گھر والوں کو وقت دیا، یہ نہیں، تربیت کے لیے وقت دینا ہے، ان کی تربیت کے لیے باقاعدہ وقت دینا ہے۔ ہر باپ یہ سوچے میرا بیٹا کبھی ٹوائلٹ میں جا رہا تھا، میں نے کبھی کہا بیٹا ٹوپی پہن کر جا، ٹوپی پہن کر جانا سنت ہے، دعا پڑھ کر جا۔ میں یہ سوچوں، آپ یہ سوچو، کیا کبھی ہم اپنی اولاد کی بچیوں کی فکر کرتے ہیں کہ سنت کے مطابق جائے، سنتوں کو یاد کراتے ہیں؟ ہر ایک کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم گھر میں عام حالات کیا بنے، تو موبائل میں لگا ہوا ہے آدمی، گھر میں واٹس ایپ پر، اس پر موبائل پہ لگا ہوا ہے، اس پر بھی بات ہوئی، یہ کتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے اس وقت۔ یہ ایک ضرورت ہے، لیکن اب یہ اس کے ضرورت سے زیادہ اس کے نقصانات زیادہ ہے۔ گھر میں بھی داخل ہوگا موبائل، سونے سے پہلے لاسٹ سین، سونے سے پہلے فرسٹ سین، اٹھنے کے بعد پہلا راز کلمہ پڑھنا ہے، اٹھنے کے بعد کلمہ پڑھنا ہے، وہ نہیں، کیا کرے گا، موبائل دیکھے گا، سوئے گا، اٹھنے گا موبائل دیکھے گا، نماز کا سلام پھیرے گا، جیب میں سے پہلے موبائل نکالے گا۔ کیا ہوا؟ ارے کون سا اتنا بڑا کاروبار تھا تیرا کہ تیرے کو ابھی میسج؟ نماز میں بھی رکاوٹ بنتا ہے، مسجد میں بھی یہ موبائل رکاوٹ بنتا ہے اللہ کے تعلق سے۔ تو اس کی فکر اپنی بچیوں کی، دیکھو یہ ایک موضوع ہے نا، تفصیلی موضوع ہے، اپنی بچیوں کی خصوصی طور پر فکر کرے، اپنے بچوں کی فکر کرے۔ مولانا رفیع عثمانی صاحب حیدرآباد میں ختم بخاری کے لیے آئے تھے، حضرت نے فرمایا کہ آپ سمجھ گئے مولانا رفیع عثمانی مفتی تقی عثمانی کے بھائی ہے، حضرت نے فرمایا کہ ملک کے صدر نے اعلان کیا کہ ہر حکم ہر کام شریعت کے مطابق ہوں گا ملک میں۔ تو مسلمانوں نے ریلیاں نکالی کہ ہم کو اسلام کے مطابق نہیں چاہیے۔ تو صدر نے کہا کہ ملک تو بنا اسلام کے نام پر اور اسلام کی مخالفت مسلمان کر رہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے 6-7 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی اور اس میں مولانا رفیع عثمانی صاحب کو صدر بنایا اس کمیٹی کا کہ 4 صوبے چاروں کا دورہ کرو اور رپورٹ پیش کرو کہ مسلمان اسلام کے خلاف کیوں ہے۔ تو مولانا خود بخاری ختم بخاری میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم نے دورہ کیا اور دورہ کرنے کے بعد سپریم کورٹ کا جج بھی تھا، 2 لکیر میں رپورٹ لکھی ہے اور سب لوگوں نے اس پر سائن کیا ہے۔ 2 لکیر میں رپورٹ یہ تھی کہ اسکول کے تعلیمی نظام کی وجہ سے آج مسلمان اندر سے اسلام کے خلاف بن چکا ہے، اندر سے خلاف بن چکا ہے اسلام کے، کوئی کسی حکم کے خلاف۔ ہماری خود ملاقاتیں کہ آپ سے نے 11 نکاح کیوں کیے، الگ الگ اعتراضات اسلام پر مسلمان کرتے، غیر مسلمانوں کی بات نہیں کرتا میں کہ یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں ایسا کیوں یہ کیوں فرض ہے۔ ایک آدمی کی ملاقات میں حج کیوں فرض ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ وہ مال غریبوں کو دو، تو اس کو تفصیل میں سمجھایا کہ یہ بات ہے، یہ وجہ ہے، اس کا یہ حکم ہے، یہ بات ہے۔ ان مسلمان اور اسلام کے احکام کے خلاف، اس کی وجہ اسکول کا تعلیمی نظام۔ لیکن جب والدین گھر میں تربیت کریں گے، گھر میں ایک دینی ماحول بنے گا، تعلیم بالغان، مکتب، اس طرح کے جوڑ، دعوت کی محنت، اللہ والوں سے جڑنا، خانقاہوں میں جانا، مدارس کی محنت، یہ جب ہم اس کے اندر لگیں گے ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہوگی، ورنہ مسئلہ بہت گڑبڑی میں آگے۔ مولانا محمود مدنی صاحب مدظل العلی خود بیان میں فرمایا، میں موجود تھا، کہنے لگے 95% بچہ کفر کی دہلیز پر ہے اس وقت،
اور بھی مولانا خالد سیف اللہ صاحب اس پر کئی ہمارے اکابرین اس کی بات کر رہے کہ اس وقت جو ہے وہ اخلاق کو خراب کرنے کے معاملات نہیں ہے، اب ایمان کو ختم کرنے کے حالات چل رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح آدمی مومن ہوگا، شام میں کافر، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر. ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا 24 گھنٹے میں ایمان کی حفاظت نہیں رہے گی، ایمان نکل جائے گا. تو میرے بھائیوں اپنے گھر میں ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے، ایک فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر کا ماحول بنے، گھر میں تعلیم ہو، تعلیم اس کا راستہ ہے، تعلیم اس کا راستہ ہے. ہم گھر میں اپنی ہم بچیوں کو دیکھتے ہیں کتنی مرتبہ بغیر مکنی کے باہر آتی ہے، ان کا لباس اور غیروں کی بچیاں، آپ انون علاقے میں چلے جاؤ، آپ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ مسلم ہے یہ غیر مسلم ہے. اس کو غیروں کے طریقے پہ لباس پہناتے، بعد میں بڑی ہونے کے بعد یہ سوچتے بی بی فاطمہ والا پردہ کریں گی، کیسے پاسبل ہے؟ اس کو تو بچپن سے وہ تعلیم دینا چاہیے تھی، اس کو پردے کا پابند کرنا چاہیے تھا. وہ جب باہر نکل رہی ہے بھائی مکھنی پہن کے باہر نکالنا، اس کی ہر حرکت پہ اس کے جو کلاسز ٹیوشن چل رہی ہے نا، خصوصاً یہ باتیں جو سامنے، اور یہ جتنی لڑکیاں جا رہی ہیں، ہم جہاں جہاں محنت کے لیے گئے سب جگہ بات یہ آئی یا تو کالج کی لڑکیاں تھیں یا جاب کرنے والی لڑکیاں تھیں. ماں باپ کیا کہتے ابھی وہ پیسہ لا کر دے رہے ہم کیا کریں. کئی کوکنی لڑکیوں کی معاملات رہے سامنے، کئی کوکنی لڑکیوں کے معاملات، لیکن وہ سب کے سب جاب والی لڑکیاں تھیں. تو میرے بھائیوں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایک کوشش کرنا ہے. ایک موضوع ہم نے جو ہے اس میں یہ بھی رکھا تھا عقائد کے تعلق سے، عقائد کو ہم نے سنایا بتایا. معرف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا جب بنو ہاشم کا بچہ بولنے لگتا، بولنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، جس میں عقیدے کا بیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کا بچہ بولنے لگتا سب سے پہلے اس کو عقیدہ سکھاتے تھے. حضرت فرماتے بنگلور میں ایک حاجی صاحب محمد صاحب فرماتے ان کے ادھر بڑے بڑے علماءوں کا آنا جانا، ویسے بیٹھے تھے کہنے لگے اللہ ایک ہے، تو پوتی کہنے لگی دادا اللہ ایک نہیں اللہ دو ہے، اللہ دو. تو وہ ہل گئے کہ ادھر اتنے دین کے معاملات اور گھر میں یہ گھر کو وقت دینا پڑے گا. کہا بیٹی تو نے یہ کہاں سے سیکھا؟ کہا مجھے اسکول میں بتایا. مولانا اسعد مدنی علیہ رحمہ بنگلور میں گاڑی سلو چل رہی تھی، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بچے نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا، میرا دل بڑا خوش ہوا، میں نے گاڑی کو روکا، میں نے اس کو بلایا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام مسلمان بتایا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ نیک کام کرنے والا بچہ مسلمان ہے. میں نے پوچھا بیٹا تو نے یہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اسکول میں ہی سکھایا گیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ تمہارا خدا عیسیٰ علیہ السلام خوش ہوگا، اس لیے میں نے یہ عمل کیا. مولانا کہتے میں نے یوں ہاتھ رکھا کہ بچہ مسلمان، اسکول کی وجہ سے تعلیم کیا مل رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا خدا ہے. میں نے خود ملاقات کی نیرول کے اندر، ہم نے جوان لڑکا، میں نے پوچھا کیا نام؟ محمد فلاں نام. ایسی دل میں بات آئی، ہم نے کہا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ تھوڑا اس سے بات چیت کرنے کے بعد وہ کہنے لگا ایسا یوں عیسیٰ علیہ السلام. جوان لڑکا، میں نے کہا کلمہ پڑھو، تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نے کہا تیرے نام میں بھی محمد تھا اور یہ کلمے میں بھی محمد ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر نہیں ہے، وہ پیغمبر ہے لیکن ہم کو جو ماننا ہے وہ کس کو ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسی کئی ملاقاتیں ہوئی، اب یہ تفصیل نہیں کہ جن کو نبی کا نام نہیں پتا تھا، نبی کا نام نہیں پتا تھا، نبی کے بارے میں معلومات نہیں تھی. تو میرے بھائیوں ہم کو فکر کرنا چاہیے. عقائد کے بارے میں ایسے مسائل معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ عقیدہ ایسا، عقیدے پہ ہم محنت ہی نہیں کرتے، ہم گھر والوں کو عقیدے کے لیے وقت ہی نہیں دیتے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عقیدے کے لیے کیا کریں؟ وقت دیں بچوں کو خود، لیکن اس کے لیے خود سیکھنا پڑے گا. اب ہم کیوں نہیں سکھاتے؟ بہت سی مرتبہ کہ خود کو آتا نہیں اس لیے سکھاتے نہیں. تو ہم کو علماء سے جڑ کر صحیح عقیدے کو سیکھنا پڑے گا، اور عقیدے کو سیکھ کر اپنے گھر میں بچوں کو عقیدے کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ سکھانا پڑے گا. ایک جو لعنت چل رہی ہے وہ جو ایک بہت زیادہ باطل نے محنت کی ہے ہمارے بچوں پر نشے کے تعلق سے. یہ میں پورے 2 دن کے قیام کا تھوڑا خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. نشے کے تعلق سے کئی ماں باپ اللہ اللہ ایسے پریشان ہیں مولانا، اس کے یہ معاملات، نشے کے ایسے معاملات سامنے آ رہے کہ نشے کی وجہ سے وہ موبائل کی وجہ سے نشہ، یا نشے کی وجہ سے موبائل، اور نشے کے پیسے کے لیے پھر چوری. اور ایک ماں آئی کہنے لگی آج میرے بیٹے نے سگی بہن پہ ہاتھ ڈالا. سگی بہن پہ، نیرول کی بات بتا رہا ہوں آپ کو.
میرے کو ملنا ہے ملنا ہے. ہم نے ہمارے 2 ساتھیوں کو لیا, ان کو پردے میں بلایا, کہنے لگی آج میرے بیٹے نے اپنی سگی بہن پہ ہاتھ ڈالا. اب نشے میں اس کے اندر جو ہے وہ یہ سمجھ ختم ہو گئی کہ یہ ماں ہے, یہ بہن ہے. میں حدیث پاک ہے, یہ جو نشہ ہے شراب اور یہ نشہ حدیث پاک ہے. جب یہ نشے کو ہاتھ میں لیتا ہے, اندر سے ایمان کہتا ہے تجھے قسم ہے کہ تو اس کو مت لینا مت پینا. جب وہ لیتا ہے نشہ کرتا ہے, حدیث پاک ہے ایمان اندر سے نکل جاتا ہے, 40 دن کے بعد لوٹ کر آتا ہے. اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے, ورنہ چلا جاتا ہے. 40 دن کے بعد لوٹ کر آتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے باہر نکلتا ہے, اس کے اندر ایمان نہیں رہتا. اگر اس حال میں مر گیا تو ایسی کئی روایتیں نشے کے تعلق سے. میرے بھائیوں, یہ جو ایک معاملہ آیا ہے اور اس کے اندر باطل نے بہت محنت کر کے ہمارے نوجوانوں کو اس کے اندر لگا دیا. نشے کے اندر, نشے میں لگنے کی وجہ سے نہ وہ جوانی باقی رہتی ہے, جوانی بھی ختم ہو رہی ہے, آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے, دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے. نہ دین کے کام کے, نہ دنیا کے کام کے, نہ بیوی کا حق ادا کرنے کے کام کے. یہ معاملات اندر سے ختم ہو رہا ہے نوجوان. تو میرے بھائیوں, یہ دیکھنا, یہ فکر کرنا اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں یہ محنت کرنا کہ یہ جو ہے دیکھو محنت ہے نا, محنت یہ جو ہے محنت جب ہوں گی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ کا وعدہ ہے ایمان والو تم اللہ کے دین کا کام کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ مدد کرے گا. تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ کے دین کا کام کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. لیکن آگے اللہ دوسری جگہ فرماتے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. ہاں, جب اللہ تمہاری مدد کرے گا, جب اللہ تمہیں غالب کرنے پہ آئے گا, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کسی میں مجال نہیں کہ تم پر غالب ہو کر دکھائے. کہ تم تعداد میں 313 ہو یا کتنے ہو, یہ کوئی بات نہیں, اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے. لیکن اسی آیت میں آگے اللہ فرماتے وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اب تم دین کی محنت نہیں کرتے ہو, فکرے نہیں کرتے ہو. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اللہ تم کو ذلیل کرنے پر آ جائے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي, اللہ فرماتا ہے میرے بعد کون ہے جو تم کو عزت دے کے دکھائے گا جب میں تم کو ذلیل کرنے پہ آؤں گا. جب میں تم کو ذلیل کرنے پہ آؤں تو کون ہے جو تم کو عزت دے کر دکھائے. تو میرے بھائیوں, اللہ کی مدد دین کی محنت کے ساتھ ہے, اللہ کی مدد دین کی محنت کے ساتھ ہے. ہم کو یہ چند پیغامات تھے جو ہم کو دینے تھے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا کرے. ایک فکر پیدا ہو جائے, ایک خدمت کا, دین کی محنت کا ماحول بن جائے, اور ہم جو ہے وہ اپنے علاقے میں, اپنے گاؤں میں, اپنی ذات سے, اپنے گھر سے ابتدا کرے کہ میرے گھر کے اندر میں ماں باپ سے معافی مانگوں گا, میں گھر میں تعلیم کروں گا, میں نماز 5 وقت پڑھوں گا. حدیث پاک میں ہے عشاء اور فجر منافق پر بھاری ہے. کتنا بڑا مجمع ہے, سالوں سال گزر جاتے, اگر حاضری لگائی جائے نا وہی 1.5 صف جو فجر میں آتی ہے, سالوں سال گزر جاتے, وہی 1.5 صف, وہی 1.5 صف, وہی 1.5 صف. ایک آدھ آدمی بڑھے گا, کچھ حالات آئے اس لیے فجر کی نماز میں مسجد میں. مولانا یونس پالن پوری نے واقعہ بتایا تھا, ہاں اجتماع تھا سری وردھن کے بازو میں, ننگری میں اجتماع تھا, بیٹھے تھے مدرسے میں ہم پڑھتے تھے. مولانا نے کہا ہماری جماعت چل رہی تھی, ایک یہودی آیا, وہ فلسطین میں جماعت چل رہی تھی, اور دوسرے علاقے کا نام لیا. ایک یہودی آیا, کہنے لگا مولانا فجر میں کتنے آدمی تھے؟ ہم نے کہا وہی 1.5 صف. تھوڑے دن کے بعد ملا, مولانا فجر میں کتنے آدمی تھے؟ ہم نے کہا 1.5 صف. تیسری بار ملا, مولانا فجر میں کتنے آدمی تھے؟ مولانا نے کہا کیا بات ہے, جب بھی ملتا ہے فجر میں کتنے آدمی تھے, فجر میں کتنے آدمی تھے, کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا ہماری کتاب تورات میں لکھا ہے جب جمعہ میں آخری نبی کے امتی جمعہ میں جتنے آتے ہیں آئیں گے, اتنے جب فجر میں آنے لگ جائیں گے, ان کے نماز کے آنے کی برکت سے اللہ دنیا سے یہودیت کو اور باطل کو ختم کر دے گا. صرف وہ کس پر آ جائے, نماز پر آ جائے, اللہ باطل کو ختم کر دے گا. اس نے اپنی کتاب کے حوالے سے بات کہی. تو میرے بھائیوں, ہم یہ عزائم لے کر جائے, ارادے لے کر جائے کہ اب ہماری فجر مسجد کے اندر ہوں گی انشاءاللہ. ہم یہ نیت کریں. ہم نے یہاں پر انعام کی شکل رکھی تھی, ماشاءاللہ بچوں نے بہت پابندیاں کی. اس کے بعد ہم نے مفتی صاحب کے بیٹے سے پوچھا اگلا انعام کیا, تو کہا سائیکل چاہیے, سائیکل. اب یہ انشاءاللہ ہم ہمارے جو تعاون کرنے والے ہیں نا, ان کو دیکھ کر یہ اعلان کرتے, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے 4 مہینہ اپنے گاؤں میں 4 مہینہ جو پابندی سے نومبر دسمبر جنوری فروری جو پابندی سے فجر کی نماز پڑھے گا, مکتب میں آئیں گا, انشاءاللہ اس کو سائیکل دی جائیں گے. اس کو جتنے بچے آئیں گے سب کو سائیکل, لیکن پابندی پوری کرنا پڑے گی. 4 مہینے کی پابندی. 4 مہینے کی پابندی پر ہم نے اس سے پہلے 2 بار انعام دیا. ایسا نہیں کہ ہم نے ان کو پھنسایا ہے, ہم نے انعام دیے ان کو 2 مرتبہ. ایک بار گھڑی دیا, ایک بار بیگ دیا.
بچے پابندی کرتے. یہ بچے موجود ہیں, انہوں نے سنا ہے کہ 4 مہینہ جو پابندی کرے گا فجر کی 5 نمازوں کی اور جو ہے وہ مکتب کی پابندی, انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ سائیکل انعام میں دی جائیں گی. تو یہ چیزیں ہیں, ہم اس طرح انعامات کی شکل سے بھی جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ ہمت افزائی کرے, ان کو جو ہے وہ ترغیب دے کہ اس طرح اعمال کرنا, اس طرح کرنا ہے. اللہ پاک جو ہے وہ اس کیمپ کو قبول کرے, اور جس نے جس اعتبار سے محنت کیا ہے اس کو قبول کرے. ہم نے مہندری کے نوجوانوں کو دیکھا, بہت محنت کی, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بہت اچھے سے محنت کی. اور جس نے جس اعتبار سے, ہمارے جامعہ کے اکابرین نے بھی اس میں بہت تعاون کیا, مشورے کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے, تو اللہ سب کی جو خدمت کو قبول کرے. اب جو حضرت مفتی صاحب انشاءاللہ دعا کریں گے اور اس کے بعد یہ مجلس برخاست ہوگی.